بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک بہت قابل اور عظیم انسان کی سٹوری، اس کی کامیابی اور اس کامیابی سے جو لوگوں کو فائدے ہو رہے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پولینڈ کی رہنے والی ایک بچی جس کا نام میری کیوری ہے، مانیا اسے کہا جاتا تھا، 19 سال کی ایج میں وہ ٹیوشن پڑھا رہی تھی کسی گھر میں۔ اب وہ ٹیوشن جہاں پڑھا رہی ہے وہاں پہ ان کے گھر میں ایک ان کا بیٹا بھی تھا بڑا، چھوٹی بچی کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ اس بڑے بیٹے نے اسے کہا کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق شادی کر لیں۔ اس نے اپنے پیرنٹس کو کہا، پیرنٹس نے بہت غصہ کیا اور انہوں نے مانیا کو بلایا اور اسے کہا کہ اپنا ڈریس دیکھ، اپنے کپڑے دیکھ، اپنے شوز دیکھ، اور تو چاہتی ہے کہ ہمارے نواب گھر میں تیری شادی ہو۔ دھکے دے کر اس کی والدہ نے گھر سے نکال دیا۔ یہ جو مانیا ہے یہ وہاں سے شفٹ ہو کے پولینڈ سے پیرس چلی گئی۔ یہ 1891 کی بات ہے، 1891 کی۔ وہاں جا کر اس نے اسٹڈی دوبارہ شروع کر دی اور فزکس کی فیلڈ میں چلی گئی۔ اس نے بہت زیادہ بچی نے محنت کی، ماسٹر کرنے کے بعد یہ پی ایچ ڈی میں چلی گئی۔ یہ بتاتی ہے کہ 24 گھنٹوں میں ایک وقت کا مجھے کھانا ملتا تھا، باقی 2 وقت میں کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔ سردی بڑی ہوتی تھی، میں سوتی تھی تو وہ سونے والے جو میرے کپڑے تھے وہ 3 جوڑے جو پرانے تھے میں پہن لیتی تھی بھئی، یعنی بڑی پورنیس میں لائف گزاری۔ کہتی ہے میں نے ٹاپک لیا پی ایچ ڈی کا، ریسرچ ٹاپک جو تھا میرا وہ تھا یورینیم کی روشنی کے اوپر، کہ وہ کیوں روشنی دیتا ہے۔ میں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کر دی۔ کہتی ہے جب میں ریسرچ شروع جو ہی میں نے کی تو وہاں پہ فوراً مجھے پتہ چلا کہ اس سے بھی تیز بہت زیادہ روشنی پیدا کرنے والی کوئی چیز ہے، وہ ہے ریڈیم۔ تو کہتی ہے میں اس کی فیلڈ میں چلی گئی۔ جب میں ادھر گئی تو مجھے اور مشکلات کا سامنا ہوا۔ میری پھر ایک شادی ہو گئی پائرینیمی سائنسدان سے۔ کہتی ہے وہ بھی غریب آدمی تھا۔ کہتی ہے ہماری پراپرٹی میاں بیوی کی 2 سائیکل تھی، پرانی سائیکلیں، ان پہ ریسرچ کرنے چلے جاتے تھے۔ جب کہتی ہے میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ریڈیم میں شعاعیں بہت تیز ہیں، یہ لکڑی سے، پتھر میں لکڑی، پتھر، تل، لوہا، ان سب چیزوں سے کراس کر جاتی ہے، گزر جاتی ہے۔ تو کہتی ہے کوئی نہ مانا۔ انہوں نے کہا پروف لے کے آئے۔ کہتی ہے ہم دونوں میاں بیوی جنگل کی طرف چلے گئے، وہاں لوہا اکٹھا کیا، لکڑیاں کی۔ کہتی ہے 4 ایئر لگے، 4 سال لگے ثابت کرنے کے لیے۔ دھوپ، وہاں پہ سردی، گرمی برداشت کی، اتنی محنت کی کہ کہتی ہے میں بیمار ہو گئی، میرے پھپھڑوں کو پرابلم ہو گئی، لیکن کہتی ہے لگی رہی۔ پھر 4 سال بعد ہم نے وہ 8 ٹن لوہا پگھلایا اور اس سے مٹر کے دانے کے برابر جو تھا وہ ریڈیم نکلا۔ اور جب اس کی شعاعیں چیک کی تو وہ اتنی تیز تھی کہ وہ 1,00,000 گنا زیادہ تھی یورینیم کی روشنی سے، شعاؤں سے۔ تو کہتی ہے کہ وہ ریسرچ ہماری کامیاب ہو گئی۔ ریسرچ کیا تھی کہ اس سے کینسر کے مریضوں کا علاج تھا، یعنی اس کا علاج تھا، آج بھی اسی کے ریڈیم کی شعاؤں کے ذریعے کینسر کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو کہتی ہے ہم شہر آ گئے، جب آ کے اناؤنس کیا تو دنیا اکٹھی ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے دیکھنے کے بعد۔ انہوں نے نوبل پرائز انعام دیا مجھے، اور کسی نے کہا اتنے لاکھ لے لیں، یورو لے لیں، ڈالر لے لیں، ریسرچ دے دیں۔ تو کہتی ہے ایک ہی بات کہی کہ پولینڈ میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، سنا ہے اس کو کینسر ہو گیا ہے، جو ہاسپٹل، جو ادارہ اس کا فری علاج کروائے گا میں اس کو اپنی ریسرچ فری دے دوں گی۔ کہتے ہیں پھر ادارے کھڑے ہو گئے۔ ایک ادارے نے کہا میں کرتا ہوں جا کے۔ تو جب اسے لے کے آئے، عورت کا علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گئی، بوڑھی عورت دوبارہ زندگی پائی۔ جانتے ہیں عورت کون تھی؟ وہی عورت تھی پولینڈ کی نواب عورت جس نے اس کا رشتہ نہیں لیا تھا۔ اسی عورت نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا، مانیا کو، اور بیمار ہو گئی تھی۔ اس نے اس کا علاج کروایا، فری علاج کروایا۔ کبھی بڑی امیر تھی، پھر وہ غریب ہو گئی، فیملی چلی گئی، فوت ہو گئے، کنگلی ہو گئی، غریب ہو گئی، اور اس نے اس کا فری علاج کروایا۔ اس کے بعد یہ چونکہ پہلے ہی بیمار ہو چکی تھی، اس کے جو پھپھڑے تھے نا اس کے اندر سوراخ ہو چکے تھے، وہاں پہ وہ ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے لوہا پگھلاتے ہوئے
تو اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کا نام میری کیوری ہے، 2 دفعہ اسے نوبل پرائز ملا۔ جب بھی اسٹوڈنٹ ریسرچ کرنے والے پولینڈ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو وہ اپنی کیپ اتار کے پوری دنیا کے اپنے سر کو نیچے جھکاتے ہیں۔ پتہ ہے کس لیے؟ اس کی مانیہ کی، میری کیوری کی آنر میں۔ آج بھی کینسر کا علاج اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں 2-3 باتیں ملتی ہیں، یہ اسلام نے ہمیں دی ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرے تو معاف کر دیں، وہ اللہ کا قریبی دوست ہے، اللہ اسے آخرت میں بڑی عزت دے گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری دیکھیں کہ انسانیت کے لیے اس نے ورک کیا، بھوک پیاس کاٹی۔ میں اکثر کامیاب لوگوں کی مثال سنا کے آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں، اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ زندگی میں مشقت نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، بھوک پیاس سختی نہیں کاٹیں گے تو عظیم انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ میں نے جب اس بچی کے بارے میں پڑھا تھا، مانیہ کے بارے میں، بڑی دیر تک میں خاموشی سے سوچتا رہا۔ تو اپنی لائف میں کامیاب پوائنٹ کے اوپر آئیں کہ محنت کریں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی محنت کی طرف لے کے آئیں، تو آپ دنیا کے عظیم انسان بن جائیں۔ اچھا